سال ہو گیا ہے، ایک سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی، نہ ہی ان کی طرف دیکھا، اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا، بالکل شریعت میں حکم ہے، چاہے جوائنٹ فیملی میں ہو یا الگ الگ رہتے ہوں۔ غیر مسلموں کے یہاں یہ بھابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل۔ اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے، بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسلام تو اصول بتاتا ہے نا، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ رزلٹ کیا ہے۔ قانون جب بنتا ہے نا، قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو۔ وہاں کو یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے، یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے۔ تو جب دنیا کا قانون ہے نا اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے، چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو۔ اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی، چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو۔ بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن لا کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس اتوار کے بیان میں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس، یہ نہیں دوسرا والا، اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے۔ اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے، اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا۔ بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں، حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ، سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے۔ دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں، صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے، یہ بتا رہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ایک چھوٹے بھائی، دو بڑے بھائی، اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ۔ ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے، خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے، بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری، بہت کلوز ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق۔ اور میری دو بھابیاں ہماری کزن ہیں، ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد، دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی، مجھے یاد نہیں پڑتا، حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی 98 97 میں، اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل، نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں، سب شادی شدہ ہیں ہم، اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں۔ پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا، وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے، بعد میں الگ ہوئے۔ سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا، نکل یہاں سے۔ یہ حرکتیں باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھے، کوئی چھوٹے ووٹے لگاتا ہوں، شادیاں پہ شادیاں پٹے منڈے، تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے۔ انہوں نے نکالا، میں خود نکلا۔ 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے۔ ہماری دو بھابھی ہماری کزن ہیں، وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں، میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں، میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے، اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں، شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے، پھر بھی پردہ ہے۔ تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا، جوائنٹ فیملی میں پردہ کوئی اتنی اچھا، ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں، رہے ہیں الحمدللہ، اسی طرح رہے، پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہتے، سعودی عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، سالیاں ہی، اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں، چند نہیں کرتی، تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں، حالانکہ وہ بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری، بولتا کیوں نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لاہور سے گجرانوالہ جا رہے ہیں سالی کے ساتھ، میری ہماری سالی ہے، بھائی تیری سالی ہے، تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے، تو اب جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بھابھی ہے، سالی ہے، اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے، بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے۔ یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا، تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے، اتنا اچھا ماحول تھا، ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے۔ تو اس میں عافیت ہے، ذہنی سکون ہے۔ میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا، ہمارا گارڈ، اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی، یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، گاؤں میں شادی کی، بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست، اب بیوی خوبصورت تھی، دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر۔ یہ جو عشق مشق ہے نا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا، آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار۔ خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی، لٹو ہو گیا، اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے، اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا
کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے. پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے. وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں, ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی کہیں اور ہوئی ہے, تو موبائل پہ رابطہ تھا, تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی. میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گند اور پھیلتا ہے. یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب کے ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا, یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ, نہ بیوی کو شوہر پہ, نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہے, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی. کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ. یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے. ٹھنڈی چائے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں, کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی. میں تو گرم کروا, چلو اللہ. اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا دوں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی بھائی بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے, یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے کہ مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا, اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے, مگر تیرے جیسے کم وقتوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے, تنہائی میں تیز دریا تھا, تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے. اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے, کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتے, تو بچپن کا دوست ہے یہ تو. اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا, بعض سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, FIR وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا, کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتہ ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سرسید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے SHO صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا SHO صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹو نے بھی دیکھا ہوا. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا UP پہ, پھڑکا دیا, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟